औलाद है, इनको पता नहीं है मंगोला के हाथ लगे ने ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ کہف کی آیت نمبر 17 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ دھوپ ان کے غار سے داہنی طرف سمٹ جائے، اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں کی طرف کترا جائے، اور وہ اس کے میدان میں تھے۔ یہ خدا نشانیوں میں سے ہیں، جس کو خدا ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے، اور جس کو گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا ہرگز نہیں پاؤ گے۔ دوستو، آج اسلام یہودیت، عیسائیت اور شرک و بت پرستی کے باوجود اپنی ممتاز شکل میں نظر آ رہا ہے، تو یہ فقہاء کرام کی، علماء کرام کی اور اللہ والوں کی ہمت، استقامت اور تفقہ کا نتیجہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک غیبی نظام ہے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، کہ ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا فرماتا ہے جو اس کے دین کی حفاظت کرتے ہیں اور نئی نئی تعویلات کو اور دین میں غلو کی باتوں کو، تحریفات کو دور کرتے ہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث شریف میں موجود ہے۔ مشکات شریف جلد اول علم کی فضیلت کے بیان میں یہ حدیث آئی ہے۔ بیہقی نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ حدیث کا متن کچھ یوں ہے: یحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس علم کو بعد میں آنے والے ہر طبقے کے صاحب تقوی لوگ حاصل کریں گے۔ وہ اس علم سے غلو کرنے والوں کی تحریف، جھوٹے لوگوں کی جعل سازی اور جہلا کی تعویل کی نفی کریں گے۔ الحمدللہ، قرآن کی آیت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا کوئی دوست نہیں ہوتا جو اسے راستہ دکھا سکے۔ فلن تجد لہ ولیا مرشدا، اس کا ہرگز کوئی ایسا دوست نہیں ہوتا جو اس کی رہنمائی کر سکے۔ معلوم یہ ہوا کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے لیے ایسے دوست اور ایسے مرشد میسر آ جاتے ہیں جو اس کی رہنمائی کرتے ہیں اور وہ گمراہی سے بچ جاتا ہے۔ حدیث شریف سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو صاحب تقوی ہوں گے اور یعنی دین میں ہر قسم کی گمراہی پھیلانے والوں کا رد کریں گے۔ اب آتے ہیں ہم رافضی انجینئر مرزا کی تھیوری پر۔ اس کا نظریہ یہ ہے کہ دین قرآن سے، حدیث سے ڈائریکٹ حاصل کرو، بابیں تو کوئی شے نہیں ہے، بابوں نے اپنا الگ دین بنا لیا ہے، تو بھائی اس کی باتیں تو قرآن و حدیث کے بالکل خلاف جا رہی ہیں، اور ثابت بھی ہو گیا ہے کہ اس کا یہ جو دعویٰ ہے بالکل باطل ہے، بے بنیاد ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، محض اس کا بغض ہے اللہ والوں سے کی بنا پر یہ اس قسم کے ٹیگ لائنز اور سلوگنز چھوڑتا رہتا ہے اور لوگوں کو اللہ والوں سے، علماء کرام سے ہٹا کر کتابی بنانے کا کام کر رہا ہے۔ مرزا کی تھیوری کے مطابق اسلام میں اب کوئی اللہ والا باقی نہیں رہا، کوئی ایسا صاحب علم نہیں رہا کہ جس کی پیروی کی جا سکے۔ تو یہ تھیوری قرآن کی ایک اور آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کے بھی خلاف جاتی ہے، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، یعنی ہر اعتبار سے۔ قرآن پاک نازل فرما کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر، اور صحابہ کرام کو قرآن و حدیث کا تفقہ عطا فرما کر۔ دوستو، جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت تمام احادیث صحابہ کرام کے سینوں میں تھی، اور سینہ بہ سینہ منتقل ہوتے ہوئے یہ تمام احادیث ایک وقت ایسا آیا کہ کتابی شکل میں محفوظ کی گئیں۔ یہ تمام باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دین کی حفاظت کے لیے ہر دور میں اپنے بندوں سے کام لیا ہے، اپنے نیک بندوں سے، مفسرین سے، فقہاء سے، محدثین سے، اہل علم سے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ انجینئر مرزا کی باتوں میں اگر آپ آ جائیں گے تو سب سے پہلے آپ اللہ کے منتخب کردہ بندوں سے محروم ہو جائیں گے، اللہ والوں کی محبت آپ کے دل سے نکل جائے گی،
یاد رکھیے بزرگان دین کی محبت، اللہ والوں کی محبت اتنی عظیم نعمت ہے، اتنی عظیم دولت ہے کہ اصحاب کہف کا کتا بھی اللہ والوں کے ساتھ چلتے چلتے اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس کا ذکر فرما دیا۔ تو سوچئے اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بھونکے اور اولیاء اللہ پر بھونکے تو وہ تو کتے سے بھی بدتر ہوا۔ اصحاب کہف کا کتا تو چھوڑ دیجئے، عام کتے سے بھی بدتر ہوا۔ اسی طرح بخاری شریف میں اس شخص کا واقعہ بھی مذکور ہے کہ جس نے 99 قتل کیے تھے، اور پھر 100 قتل پورے کرنے کے بعد ایک اللہ والے نے اسے مشورہ دیا کہ فلاں بستی میں جاؤ، وہاں اللہ والے رہتے ہیں۔ بہت ہی مشہور واقعہ ہے۔ تو یہ شخص جس نے 100 قتل پورے کرنے کے بعد اس بستی میں جانے کا ارادہ کیا جہاں اللہ والے رہتے تھے، تو راستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے جہنم کے دونوں فرشتے آ گئے۔ جہنم والے فرشتے کہنے لگے کہ ہم اسے جہنم لے کر جائیں گے، جنت والے فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں اسے جنت میں لے جانے کا حکم ہے۔ پھر فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ ہوا کہ زمین نہ پی جائے، کہ اگر یہ اللہ والوں کے راستے سے قریب ہے تو اسے جنت والے لے کے جائیں، اگر اللہ والوں کی بستی سے دور ہے تو جہنم والے لے کے جائیں۔ تو دیکھیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا خاص فضل و کرم فرمایا کہ اس زمین کو جو اس شخص کے درمیان اور اللہ والوں کی بستی کے درمیان جو فاصلہ تھا، اس فاصلے کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کم فرما دیا۔ تو جب فرشتوں نے ناپا زمین کو تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اللہ والوں کی بستی کے قریب ہے، تو جنت والے فرشتے اس کی روح لے گئے۔ 100 انسانوں کا قاتل ہے، لیکن اتنی کرم فرمائیاں کیوں ہوئیں؟ محض اللہ والوں کی بستی کی طرف قصد کرنے کی وجہ سے۔ بابے تو کوئی شاہی کوئی نہیں، بابے تو شاہی کوئی نہیں۔ ارے اتنا بغض اللہ والوں سے رکھنے والا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے دین کا کام لے سکتا ہے تو خود اس کے ولیوں پر بھونکے؟ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین نام ہے اتباع کرنے کا، اللہ والوں کی اتباع، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کی اتباع کا نام دین ہے۔ اگر کوئی آپ کو صدیقین، شہداء اور صالحین سے ہٹا کر کتاب کی بات کرتا ہے، کتابی کا نعرہ دیتا ہے، یہ تو پرفریب نعرہ ہے، صرف مسلمانوں کو اللہ والوں سے کاٹنے کی ایک مذموم حرکت ہے۔ کتابی کا نعرہ قرآن و حدیث کی تعلیمات اور مزاج شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ بھائی اہل کتاب تو یہود و نصارہ ہیں، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ یاد رکھیے اس دین کی حفاظت کا دار و مدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابوں پر نہیں رکھا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ایک دفعہ سفر کے دوران ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا قافلے پر، تو آپ کی یہ عادت تھی کہ آپ ہر بات لکھ لیا کرتے تھے۔ طرح بہت سارا ذخیرہ آپ کے پاس جمع تھا، وہی آپ کے ساتھ سفر میں تھا، تو ڈاکوؤں نے جب حملہ کیا تو ہر چیز لوٹتے تھے وہ، تو آپ کے پاس جو چیز تھی ڈاکوؤں نے وہ تھیلا آپ کا جو تھا کتابوں کا لوٹ لیا۔ بہت مشہور واقعہ ہے۔ تو اس وقت کے ڈاکو بھی دیکھیے کیسی حکمت کی باتیں کرتے تھے۔ اس ڈاکو نے کہا تھا اگر میں تمہیں یہ کتابیں واپس نہ کروں تو تمہارے علم کا کیا فائدہ؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد سے آپ نے علم کو یاد کرنے کا بھی اہتمام فرمایا۔ بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی مسئلے میں اہل علم سے پوچھیں، معلوم کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کو تحقیق کرنے کا مکلف نہیں بنایا ہے۔ اسی لیے تو ارشاد ربانی ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تمہیں کوئی بات معلوم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لو۔ اب رافضی مرزا جب اتنی باتیں کر کے لوگوں کے دلوں میں علماء کے تعلق سے بدگمانی پیدا کرے گا تو پوچھے گا کون؟ تو آخر نتیجہ یہ ہوا کہ جو علماء سے نہیں پوچھتا وہ انجینئر سے پوچھے گا، اور انجینئر تو بیٹھا ہی اپنی تعویلات کے لیے۔ یہاں پر میں بیہقی کی ایک روایت ذکر کرنا بھی مناسب سمجھتا ہوں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عالمن او متعلمن، عالم بنو یا طالب علم بنو، او محبن او متبعن، یا ان سے محبت کرنے والے بنو یا ان کی اتباع کرنے والے بنو۔ آگے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولا تکن الخامس فتہلک۔ انجینئر رافضی مرزا کو فالو کرنے والوں سن لو حضور کیا فرماتے ہیں، ولا تکون الخامسہ فتہلکا، پانچویں نہ بننا۔ پانچواں کون؟ جو نہ عالم بنتا ہے، نہ طالب علم بنتا ہے، نہ ان سے محبت کرنے والا، نہ ان کی اتباع کرنے والا، یہ پانچواں ہے۔ پانچویں نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی۔ مرزا کا باقی زہر
اگلے کلپ میں نکالنے کی پوری کوشش کریں گے. اللہ مدد یہ انٹرنیشنل اور بین الاقوامی اصولوں پر بے وقوف و بے عقل ہے، کیونکہ بڑی طاقت سے ٹکر لینے والا بے وقوف کہلایا جاتا ہے. اللہ سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں. ایک بنگلے والا کلفٹن کا ملاؤں کو گالیاں دیتا تھا اللہ والوں کو، اور کہتا تھا اتنا کرنسی اور بینک بیلنس ہے کہ 60 پشت کھا سکتی ہے اور پیسہ ختم نہیں ہوگا، اور مولویوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نماز روزہ کون کرے؟ ہمیں کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں تو اللہ کے سے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اتنا کھانے کو ہے 60 پشت کھائے. اللہ کا عذاب آیا، پیٹ میں کینسر پیدا ہوا، پلاؤ بریانی خراب سب ڈاکٹروں کے بورڈ نے بند کر دیا. زبان پر کینسر ہوا تو حلق سے لقمہ نہیں کھا سکتا، پانی نہیں پی سکتا، تو پیٹ میں سوراخ کیا گیا، ربڑ کی نلکی 2 تولا ڈال دیا جاتا تھا، جس سے وہ کچھ 6 مہینے زندہ رہا، آخر میں مر گیا. لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم فرمایا کہ مولویوں کو بلا کر معافی مانگی اور کہا میرے لیے دعا مغفرت کرو، میں نالائق تھا. اللہ کی قدرت و قدر سے بے خبر، اس سے بڑھ کر کون بے وقوف ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی فخر سے بے فکر ہوگا.